آپ دیکھیے تو صحیح، عبادات میں ہر عبادت کا حکم الگ الگ ہے، اور امتثال امر الہی یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو جوں کا توں تسلیم کرنا، یہ اصل عبادت ہے۔ حکم تھا بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو تو وہ عبادت تھی، حکم آ گیا کہ چہرہ بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھو، اب عبادت یہ قرار پایا۔ اس کے بعد کہ اس کی طرف نماز چہرہ کر کے جان بوجھ کے پڑھے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور حج خاص کر امتثال امر الہی کا ایک نمونہ ہے۔ اگر بندہ اپنی عقل دوڑائے دیکھے تو حج کا رکن اعظم، سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ہے۔ عرفات ایک کھلا میدان ہے، اس میدان میں پہنچ جانا، ٹھہرنا، اس کو وقوف عرفات کہتے ہیں۔ نمازیں یہ بڑا رکن قرار نہیں دیا، حج کا خطبہ جو ہے یہ بڑا رکن قرار نہیں دیا، بلکہ ایک کھلے میدان میں کوئی چلا جائے اور 9 ذوالحج کو پہنچے، مغرب سے پہلے پہلے، اس کا ایک وقت ہے، اس نے سب سے بڑا رکن ادا کر لیا۔ اب سال کے باقی جتنے دن ہیں ان دنوں میں کوئی پہنچے، معتمرین عمرے میں جاتے ہیں تو عرفات کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوتے ہیں، ہمیں بھی یہ موقع ملا، اب وہاں ٹھہرے بھی، لیکن اب ٹھہرنا عبادت نہیں قرار پایا، یہ حج کا رکن قرار نہیں پایا۔ کیوں؟ کہ حکم شریعت کا یہ ہے کہ 9 ذوالحج کو ٹھہرو گے تو یہ عبادت قرار پائے گا، باقی دنوں میں ٹھہرے ہوئے تو عبادت قرار نہیں پائے گا۔ ظاہر میں انسان دیکھے تو ایک جیسی بات ہی ہے، ایک گراؤنڈ ہے اس میں پہنچ جانا، تو پتہ چلا کہ جگہ کی وجہ سے بھی نہیں ہے، بس عبادت اللہ کے حکم کی وجہ سے بنتی ہے۔ رب کہے کہ فلاں وقت میں فلاں کام کرو، جا کے وہاں بیٹھ جاؤ، ٹھہر جاؤ، تو وہ عبادت قرار پایا۔ اور حج سارے کا سارا امتثال امر الہی کی مثال ہے، یعنی جو اللہ کہے بس وہی کرنا ہے، عقل سے کہ گھوڑے نہیں دوڑانے۔ بیت اللہ کا طواف تو اللہ کا گھر ہے، اس کے چکر لگانا پرانی عبادت ہے، سب سے پہلے اس کے چکر فرشتوں نے لگائے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک نائب ابو البشر آدم کو بنانے لگا ہوں، انہوں نے کہا یا اللہ اسے بنائے گا جو قتل و غارت کرے گا، خون ریز ہوگا، ہم تیری حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، ہمیں نہیں نائب بنا دیتا، یہ مقصد تھا۔ رب نے ناراضگی سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی، نام بتاؤ، وہ عاجز آ گئے، کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، جو تو نے سکھایا یا اللہ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر وہ چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور کہا نام بتاؤ، انہوں نے نام بتا دیے، کہا دیکھا نا جو میں کہتا تھا اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ فرشتوں سے اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، آسمان پر ایک جگہ ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں تو اس طرف چہرہ کرتے ہیں۔ فرشتوں نے بیت المعمور کے چکر لگائے، کہا یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تیرے حکم کے بعد ہمیں مشورہ بھی نہیں کہ دینا چاہیے تھا، تو نے کہا نا میں آدم کو نائب بنانا چاہتا ہوں، ہمارا کام تھا ہم کہتے یا اللہ بنا دے، ہماری زبان سے جو یہ نکلا نا یہ قتل و غارت کرے گا انسان، اور ہم تسبیح کرتے ہیں، اس پر معافی چاہتے ہیں۔ اللہ نے انہیں معاف کیا اور معاف کر کے کہا بالکل اسی کے نیچے زمین پہ جا کے ایک گھر بناؤ جسے بیت اللہ قرار دیا جائے، اگر میرے بندے غلطی کر بیٹھیں اور میں ان سے ناراض ہو جاؤں، وہ بیت اللہ کے ساتھ چکر لگا کے مجھ سے معافی مانگے، میں انہیں بھی معاف کر دوں۔ فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور پہلے جو بنایا تھا نا زمرجد سے، ایسا چمکدار تھا، ایک جانب کھڑے دوسری جانب کا آدمی نظر آتا تھا، صاف شفاف، شیشہ بھی اتنا صاف اور شفاف نہیں ہوتا،
پھر اس کی تعمیرات بدلتی رہیں، نوح علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور بڑی اور مشہور تعمیر جسے قرآن نے ذکر کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ تو بیت اللہ شریف جو ہے ابتدا سے ہی لوگوں کا مرجع رہا ہے، مرجع خلائق رہا ہے، اس کے چکر لگانا تو شروع سے نسل در نسل لوگوں کے ذہن میں تھا۔ اب حج اور عمرے میں حاجی کے لیے اور معتمر کے لیے صفا مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان چلنا اور دوڑنا، اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا۔ مسلمانوں نے اسلام میں یہ کہا کہ اس کے چکر تو طواف تو عبادت ہے، یہ جو ہم دوڑتے ہیں چلتے ہیں یہ کیا ہے؟ رب نے قرآن میں آیت اتار کے کہا کہ یہاں دوڑی تو میری بندی تھی ہاجرہ، اور اپنے لخت جگر کے لیے پانی کی تلاش میں کہ کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے دوڑی تھی، مگر میرے حکم پر وہ یہاں ٹھہرے تھے نا، مجھے ان کا دوڑنا بڑا پسند آیا۔ رب نے کہا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا صفا اور مروہ ہیں پہاڑیاں مگر اللہ کی نشانیاں ہیں یہ۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فرمایا جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے وہ ان کا بھی چکر لگائے۔ گویا اللہ رب العزت نے کہا نہیں، حج اور عمرہ صرف طواف کر کے نہیں، صفا اور مروہ کی سعی بھی تم میں نے کرنی ہے۔ اور قرآن میں کہا ہیں یہ پہاڑیاں لیکن یہ میری عظمت کی علامت بولتی ہیں، اور میری بندی یہاں دوڑتی رہی ہے پانی کی تلاش میں، اس کی ادا کو ادا کرو، میں تمہارے عمرے اور حج کا اسے حصہ بنا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جھری شخص تھے، بڑے جگرے والے انسان، بہادری میں ایک نام، امیر المومنین تھے۔ سامنے آئے حجر اسود کے تو کھڑے ہو گئے، آپ کے یہ الفاظ مشہور ہیں، کہا اے حجر اسود واللہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، قسم بخدا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے اور ذاتی حیثیت سے تو کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، لیکن میں رک گیا ہوں تیرا بوسہ لینے کے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، یہ جو میں تیرا بوسہ لینے لگا ہوں میں کسی کی ادا کو ادا کرنے لگا ہوں، میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں نے تیرا بوسہ لیا تھا اور تو نے انہیں مس کیا تھا، اس لیے میں تیرا بوسہ لینے لگا ہوں۔ اور گویا امت رسول کو یہ بات سمجھائی کہ یہ نہیں صرف یہ خیال نہ کرنا کہ جنت سے آیا ہے اس لیے معزز ہے، یہ بھی اعزاز کا سبب ہے، لیکن عمر کے نزدیک اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما ہے۔ اور حج ہے ہی امتثال امر الہی، یعنی یہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، بس یہ ہے کہ حکم الہی ہے بس کر کے رہنا ہے، اپنی مرضی نہیں، من مانی نہیں، کریں نہ کریں، اس کی حکمت کیا ہے، حکمت ذہن میں سمجھ آئے نہ آئے، بندے کو سمجھا دیا۔ جب تو کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر بس اللہ کی مان اور جان کے اسی میں فائدہ ہے جو اللہ نے تجھے حکم دے دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کروانے کا نام حج ہے۔ بندہ حج کے موقع پر 7 کنکریاں ایک بلڈنگ کو مارتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، پھر 7 کنکریاں باری بار دوسری بلڈنگ کو، پھر 7 تیسری بار بلڈنگ کو، 21 کنکریاں ماری۔ اس سے پوچھا جائے کسے مار رہا ہے، کہتا ہے شیطان کو۔ اب دیکھنے میں تو وہ ایک عمارت ہے، وہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، ان کو مارنے سے یہ کہہ رہے شیطان کو ماری، اور شیطان کو بج بھی رہی ہے، اس کا روحانی فیض بھی ہے، اس کو مارنے سے دل کو تسلی بھی ہوتی ہے، اس کو مارنے سے بندہ شیطان سے باغی اور دور بھی ہوتا ہے، اس کے فوائد بھی سارے ہیں۔ کیسے مار رہا ہے؟ بس ایک وقت ایسا گزرا تھا
جب اللہ کا ایک خلیل اس کے ذبیح اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے یہاں سے گزر رہا تھا اور مینا میں اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلانے کا ارادہ تھا، شیطان نے یہاں روک لیا تھا، کہا ابراہیم بڑھاپے کی اولاد ہے، مشکل سے بچہ ملا ہے، بچپن میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے چلے گئے، اب بچہ ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو حلق پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سوچ تو لو کہ اللہ نے تمہیں کہا بھی ہے یا ویسے ہی خواب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا، جذبہ ایمانی کی کیفیت دیکھیے، اسے کنکریاں مارنی شروع کی، 7 کنکریاں ماری، فرمایا ایسا مشورہ دینے والا شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلے، پھر اس نے راستہ روکا، کہا ابراہیم سوچ لو بڑھاپے کی اولاد ہے، ذبح کرنے کے لیے نکل گئے ہو، پھر کنکریاں ماری۔ اس نے تیسری بار کہا، پھر کنکریاں ماری۔ اب شیطان ظاہر میں آ کے وہاں راستہ تو نہیں روک رہا ہوتا، لیکن ایک وقت ایسا ہوا تھا تو اللہ رب العزت جل وعلا کو ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ حاجیوں کو کہا تم بھی حج کے موقع پر اس عمل کو دہرایا کرو۔ ایک بار نہیں، 10 ذو الحج کو تو ایک شیطان کو 7 کنکریاں ماری، پھر 11 کو 3 شیطانوں کو 7 7 7 21 کنکریاں ماری، پھر 12 ذو الحج کو 3 شیطانوں کو 7 7 7 کر کے 21 کنکریاں ماری، اور اگر 13 کو وہاں ٹھہرے 12 کو واپس نہیں آئے، یہ بھی اجازت ہوتی ہے، 12 کو واپس آ جائیں یا رات وہاں ٹھہر جائیں، پھر 13 کو بھی کنکریاں ماری۔ اب وہ جو حاجی کنکریاں مار رہا ہے شیطان کو، اور ظاہر میں بلڈنگ ہے اور شیطان کو بج بھی رہی ہے، اور اس کے دل میں شیطان کی نفرت بھی بڑھ رہی ہے اور اس کا سکون بھی مل رہا ہے، اللہ اسے بندگی اور عبادت کا ثواب بھی دے رہا ہے، یہ عمل اس کے حج کا حصہ بھی بنتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ امتثال امر الہی ہے کہ میرے بندے نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ حاجیوں، ہر سال جب حج پہ آؤ، تم نے اس عمل کو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نبھانا ہے، اور چوتھے دن بھی توفیق ملے تب بھی نبھانا ہے۔ تم اس کے طریق کو ادا کرتے ہوئے اس جگہ پر کنکریاں مارتے جاؤ، میں تمہیں اتنا ہی ثواب عطا فرماؤں گا کہ تم نے حقیقتاً شیطان کو کنکریاں ماری۔ امتثال امر الہی کہ بس جو اللہ نے کہہ دیا اس کو کرنا ہے، حج اس کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ باقی عبادات بھی دیکھ لیں، ایسا ہی ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہنا عام حالات میں تو مجبوری سمجھا جاتا ہے، فاقے سے رہنے والا خودکشی کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ضرورت کے وقت کھانا نہ کھاؤ، جب اللہ نے نعمتیں بھی دی ہیں تو یہ برا ہے، لیکن رمضان میں فجر کے وقت کے آغاز سے لے کے وقت مغرب تک بھوکا اور پیاسا رہنا یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ کہ شریعت نے اس کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے فرما دیا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ افطار سے لے کے فرمایا رات جب چاہو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ سفید داغا سیاہ داغے سے الگ ہو جائے، اور ساتھ ہی فرمایا سفید داغے سے مراد فجر ہے، یعنی فجر میں روشنی جو ہے نمودار ہو جائے، وقت فجر کا آغاز ہو جائے، اور پھر وہاں سے لے کے رات پڑنے تک غروب آفتاب تک پھر کھانے پینے سے رکے رہو، غروب آفتاب کے بعد پھر سحری تک جب چاہو کھاتے پیتے رہو۔ اب کھانے پینے کے صرف اوقات میں تبدیلی کرنا اور دن کے وقت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اللہ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے، اور جب اس نے کہہ دیا یہ عبادت ہے تو مسلمان نے تسلیم کیا یہ عبادت ہے۔